السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین اما بعد. محترم دوستوں، فرینڈز، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا امپورٹینس آف ایجوکیشن ان اسلام یہ ٹاپک چل رہا ہے اور اس کی 2-3 سیریز بھی ہو چکی ہیں. آج ہم اس کے آخری پارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج ہم ان 5% لوگوں سے بات کریں گے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو دوستوں، میں نے ان 5% کو بھی دو طرح کے لوگوں میں، دو طرح کے گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو مدرسے میں صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، وہاں سے نکلنے کے بعد، عالم بننے کے بعد اس کی نیت ہوتی ہے کہ ہم کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں دین کی خدمت کریں گے اور دینی تعلیم کو فروغ دیں گے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہم کو عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. مدرسے سے فراغت کے بعد ہم کو عصری تعلیم پر بھی فوکس کرنا چاہیے. وقت کی ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم اگر ماضی میں اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے ایسے علماء کرام گزرے ہیں جو بیک وقت دینی علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے بھی ماہر تھے، یا کم سے کم ماہر نہیں تھے تو ہر علوم سے ان کو واقفیت تھی، اس کے بارے میں ان کو معلومات تھی. میں ایک نام آپ کو دوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر وہ صرف دینی تعلیم کے حامل ہوتے، صرف دینی تعلیم ہی پر ان کو دسترس ہوتی، تو کیا ان کو ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر کے طور پہ منتخب کیا جاتا؟ بالکل نہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں. ایک بہت بڑا نام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. ماشاءاللہ آج میں علماء سے بات کر رہا ہوں. جانتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس طرح سے کام کیا ہے اسلامک بینکنگ پر یا نئے مسائل میں، وہ شاید کسی دوسرے عالم نے میری معلومات کے مطابق نہیں کیا. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے مدرسے سے فراغت کے بعد اکنامکس میں، پولیٹیکل سائنس میں بی اے کیا، اس کے بعد LLB کیا انہوں نے. یعنی کہ ایک ایسا انسان جو وقت کی ضرورت کے حساب سے کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس دینی معلومات کے ساتھ ساتھ دنیاوی معلومات بھی اس کے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو زمانے کی جو کروٹیں ہیں، زمانہ جس طرح بدل رہا ہے یا زمانے میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، ہم اس کو بھی جان سکیں گے. میں آپ کو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بیان کروں. انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تدوین فقہ میں ایک بات لکھی ہے کہ جو اپنے زمانے کے چیزوں سے واقف نہیں، یا جو اپنے زمانے کے اور اپنے وقت کے مسائل سے واقف نہیں، یا جو اپنے زمانے کی زبان سے، اصطلاحات سے واقف نہیں، اس کو عالم کہلانے کا بالکل بھی حق نہیں ہے. جیسے کہ شیخ عبدہو نے اس کو لکھا ہے کہ جو زمانے کی تمام چیزوں سے واقف نہیں ہے اس کو عالم کہلانے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ دینی علوم کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، وہ دینی علوم کا کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دنیاوی چیزوں سے واقف نہیں ہے یا دنیاوی اصطلاحات سے یا جو چیزیں چل رہی ہیں ٹرینڈ میں اس سے واقف نہیں ہے، تو شیخ عبدو کو کہنا یہ ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر، شیخ عبدو کو کہنا یہ ہے، جیسا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب مقدمہ تدوین فقہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کو عالم کہلانے کا بالکل بھی حق نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ فارغ ہونے کے بعد اگر مناسب ہو اور موقع ہو تو عصری تعلیم میں ضرور آگے جائیں تاکہ ہم دین دنیا کے سنگم کے ساتھ دینی خدمت کر سکیں. اب کچھ لوگ اس لیے آگے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں، فائنینشیل پرابلمس ہوتی ہیں، معاشی قلت ہوتی ہے. تو میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ذکر کیا کہ بہت ساری ایسی اسکالرشپس ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. معاش کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آپ آگے پڑھائی نہ کریں. بہت ساری اسکالرشپ ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بہت محنتی ہوں اور آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ اس اسکالرشپ کو لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب عصری علوم کے یا دنیاوی چیزوں کے جب آپ ماہر ہوں گے یا جانکار ہوں گے تو آپ خود کفیل ہوں گے. جب آپ خود کفیل ہوں گے تو آپ دینی چیزوں کو بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے آپ دینی بات کو علی اعلان پوری پختگی کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، بغیر شرمائے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں نکال دے گا کیونکہ ہم خود کفیل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا میدان سامنے ہوگا جس میں ہم دینی خدمت کر سکتے ہیں، پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو ہم ایک دائرے کے اندر بند ہو کر رہ جائیں گے. اب میں اس سلسلے میں ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ بہت سارے ہمارے طلباء اس سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا عالم ہونے کے بعد یا مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھائی کریں.
या क्या करें, किस कोर्स में जाएं, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं SIO की एक बुक में शो करा रहा हूँ आपको। SIO ने ये बुक शाये की तालीम तरक्की तामीर के नाम से, जैसे कि यहाँ पर मौजूद उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें बाकायदा उन्होंने पूरी तफसील दी है कि आप फारिग होने के बाद किन कोर्सेज में जा सकते हैं, किस लाइन में जा सकते हैं और आप कौन सी दुनियावी डिग्री ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अपने उन उलमा से, अपने उन भाइयों से जो फारिग होने के बाद यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। काबिल कदर आपका इक़दाम है कि आपने मदरसे की तालीम के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन माजरत के साथ और डरते हुए मैं एक बात कहूंगा और अफसोस के साथ कहूंगा कि क्या हम यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आलिम नजर आते हैं? बजाय इसके कि हम वहां के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते, हम वहां के लोगों से इंस्पायर होने लगे। हम में और एक दूसरे स्टूडेंट में, हम में और एक दूसरे वहां के लोगों में कोई फर्क नजर नहीं आता। जो एक आम स्टूडेंट कर रहा होता है वही चीजें हम भी कर रहे होते हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे होते हैं। माजरत के साथ आप क्या हैं? क्या आप इसीलिए बचपन में मदरसे में गए थे कि हम इस तरह करेंगे? आप भी जानते हैं इस चीज को कि दीनी तालीम अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है। जैसे अल्लाह ने फरमाया है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, कि ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहे देते हैं। हमें वो दिया है। हम ये समझें कि हम क्या हैं। ये शायद हम ये सारी चीजें इसलिए भूल जाते हैं, उसकी कुछ वजह होती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि हम जो चीज लेकर आए होते हैं मदरसों से, हम उसको कम समझते हैं, हम उसको छोटा समझते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम लोगों के सामने अपनी चीजें इसलिए पेश नहीं करते, इसलिए नहीं बताते कि लोग हमें ऑर्थोडॉक्स का ताना देंगे। लोग ये कहेंगे कि तुम तो मदरसे से आ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम दुनिया का ट्रेंड क्या है। माफ कीजिएगा, आप एक आलिम हैं, मैं भी एक आलिम हूं। हमारी जिम्मेदारी दोहरी है कि जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो हम अपने आप को वहां की फिजाओं से, वहां के कल्चर से, वहां की चीजों से कम अपने आप को बचाएं। अगर अपने आप को बचाने में हम सक्षम हैं, हम अपने आप को बचाने में बिल्कुल कादिर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रैक्टिकली वहां के लोगों को दीनी तालीम से और दीनी चीजों से कनेक्ट करें। क्योंकि हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर हम अपनी दावत का ये नजरिया पेश करना हमारे लिए जरूरी है। मैं बहुत माजरत के साथ ये सारी बातें कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत नेक हूं, मैं भी आपकी तरह हूं, लेकिन हमें नेक बनने की कोशिश तो करनी चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो करनी चाहिए। ये तो हम कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हम यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं तो हम ये बात जहन में रखें कि हम एक आलिम हैं। हमें अल्लाह ने किस लिए आलिम बनाया था, इस चीज़ को हम जहन में रखें। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ऐसी जगह पहुंचाया है जिसके ज़रिए से हम दीन दुनिया दोनों काम कर सकते हैं। आखिर में मैं अपनी बात एक शेर के साथ ख़त्म करूँगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।